بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك وذريتك سيدنا حبيب الله. ما مدحت محمدا عليه الصلاة والسلام بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز اور مقرب دوستوں اور سامعین حضرات، آپ لوگوں کو سب کو بخوبی معلوم ہے کہ 2-3 دنوں سے ایک مولوی ہے شہباز دیوبندی، جنہوں نے قبلہ مفتی اعظم بلوچستان پر بکواسات کیے اور بہت بکا ہے اس نے، اور خصوص بالخصوص عقائد اہل سنت پر اس نے جو حملہ کیا ہے اس کے جواب میں الحمدللہ اہل سنت کو، ہمارے اکابرین سے ہم کو یہی درس ملا ہے ادب احترام کا، کہ دوسروں کے ساتھ اگر مناظرہ ہو یا مکالمہ ہو، جو بھی ہو، بہرحال یہ ادب کے دائرے میں ہو. خصوصاً جب باطل فرقے وہ دلائل سے عاری رہ جاتے ہیں، دلائل ان کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر بعد میں وہ گالی اور گولی پر وہ اتر جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ ملا شہباز دیوبندی جو اپنے کو حنفی کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ قبلہ مفتی اعظم بلوچستان پر مفتی اعظم بلوچستان نے نہ دیوبندیت کا نام لیا ہے نہ دیوبندی کہا ہے اپنے ویڈیو میں. کہتے ہیں چھور کے داڑھی میں تنکا، تم نے خود اپنے پر وہ مفتی اعظم بلوچستان کا وہ فتویٰ ہے اپنے اوپر تم نے وہ فٹ کیا ہے. مفتی اعظم بلوچستان کے دوسرے بھی بیانات ہیں جن میں انہوں نے حیات کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد از وصال کے بعد حیات کا وہ انہوں نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کتب ہے، فتاوی رضویہ شریف ہو یا بہار شریعت ہو یا جال حق ہو یا دوسرے کتابیں ہیں، بخاری شریف کا شرح غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، یا ترمذی شریف کا شرح ہے مفتی محمد ہاشم صاحب کا، اور اسی طرح فتاوی جات ہے اہل سنت کے تمام فتاوی جات میں، یہاں تک فتاوی فیض رسول ہو اور دوسرے فتاوی جات اہل سنت کے، سب میں یہی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہے جیسے کہ دنیا میں تھے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبور میں زندہ ہے بعد از وفات، بعد از وصال. یعنی جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکنا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت آنی ہے، فقط آنی ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، فقط آنی ہے، ایک وہ وعدہ کے مطابق، ایک آن کے لیے. اور دوسرا دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دیوبندیوں کا عقیدہ اس کے متعلق دو اس کے گروہ ہو گئے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ نجدی کے سینے میں غار ہے، کسے چھا رجوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. یہ دیوبندیوں کا مناظر تحفۃ المناظرین منظور احمد مینگل ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت و جماعت حدیث حنفی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد مزار مبارک میں بعثت کبریٰ سے پہلے زندہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے اپنے قبور میں. اور اسی طرح حیاتی اور مماتی دیوبندی، حیاتی وہ حیات کا قائل ہے، مماتی وہ جو گمراہ ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، بہت سے فتاوی جات ہیں دیوبند کے، سب نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے. قبلہ مفتی صاحب نے کہا کہ بد مذہبوں کی آزان، بد مذہب تیرا نام دیوبندی کچھ بھی نہیں لیا اس نے، لیکن چور کے داڑھی میں تنکا، تم نے خود وہ بات اپنے اوپر فٹ کیا ہے. دیکھیں حیات کا یہ المحند، جس میں 36 دیوبند کے علماء کے تصدیقات موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک نظر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور اسی طرح ادھر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیات دنیاوی کے ہے. یہ المحند، یہ تحقیق المختار پشتو زبان میں اور یہ اس کا اردو زبان میں، یہ اس میں بھی دیوبندیوں کے تصدیقات موجود ہے. 16 تک علماء کی اس میں تصدیقات موجود ہے. اس میں بھی لکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. اور اسی طرح حیات الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء اور دیگر سب انبیاء کے حق میں ہمارے اہل سنت و جماعت علماء دیوبند کے اکابرین کا یہ مسلک اور مذہب ہے کہ وفات کے بعد سب انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہے، دنیا کی زندگی کی طرح زندہ ہے. یہ ہے انہوں نے لکھا ہے، بہت سے دیوبندیوں کے کتب کے حوالے جات اس میں موجود ہے. اور اسی طرح یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر اختری براوی زبان میں، اس میں بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیات زندہ ہے، جس میں اعلیٰ کے دیوبندیوں کے علماء کی اس میں تصدیقات موجود ہے. اسی طرح
20 مفتیوں کے دیوبندیوں کے، یہ العقائد اہل سنت والجماعہ، ایک تو المہند ہے، یہ دوسرا ہے جس میں مفتی تقی عثمانی اور دوسرے دیوبندیوں کے تصدیقات موجود ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ یہ حیات برزخی، حسی اور جسمانی ہے۔ جسمانی، برزخی اور حسی یہ سب مانتے ہیں، دیوبندی خود مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے علماء نے جب یہ پاکستان کے جو اپنے کو دیوبندی کہتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے، ان کے حیات کے منکر ہے، مماتی نکلے، تو ان کے خلاف انہوں نے یہ اصلی دیوبندی، نقلی دیوبندی، دیکھو دیوبندیوں کی ابتدا میں قسم حیاتی، مماتی میں، پھر یہ اصلی نقلی دیوبندی، اور آگے جا کر دیکھیں حیات پر روح مبارک جسم مبارک سے جدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے متعلق بھی 2 قسم ہے دیوبندیوں کے۔ دیکھو اب اہل سنت کے علماء، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح مبارک جسم مبارک سے یہ آن کے لیے وہ روح قبض کیا گیا ہے، اس کے بعد حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن دیکھو تمہارا یہ فتاوی دیوبند پاکستان، ایک ہے فتاوی دیوبند جو انڈیا سے آتا ہے، یہ دوسرا ہے فتاوی فریدیہ، فتاوی دیوبند پاکستان، اس کے پہلی جلد میں ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ سرفراز گکڑوی دیوبندیوں کا امام اہل سنت ہے، سرفراز گکڑوی، وہ کہتا ہے کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے۔ اور دوسرا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ پیغمبروں سے حیات کا انتقال نہیں ہوتا ہے، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے۔ ابھی دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ ان معنی میں اول مشہور اور بلا تکلف ہے، اور معنی دوم درست، یعنی روح بدن سے منقطع نہیں ہوئی ہے بلکہ قلب میں جمع ہوئی ہے۔ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ روح مبارک مکمل سرے سے انکار کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا وہ قاسم نانوتوی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہی ہے، یہ مکمل یہ حیات کا وصال کا یہ منکر ہے۔ تم میں اگر جرت اللہ شہباز تو ان پر فتویٰ لگا ہو۔ اور اسی میں آگے جا کر یہ کہتا ہے کہ حیات برزخی، یہی مفتی تمہارا دیوبند کا، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قبور میں زندہ ہے، یعنی روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہے، یہ امر متفق علیہ ہے۔ اور آگے جا کر کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ اجسام میں حیات ارواح کی طرح ابتدا سے ہے یا تعلق ارواح کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ارواح جسم میں حیات ارواح کی وجہ سے یا ارواح کے علاوہ ہے، کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت سے کسی کو خارج نہیں کرتے ہیں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم فتویٰ دے دو کفر کا کسی پر؟ اور دوسرے بزرگان دین کا یہ الحاوی للفتاوی، امام جلال الدین سیوطی نے 523 سال پہلے انہوں نے حیات انبیاء پر یہ کتاب لکھا ہے، اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اور اسی طرح یہ فتاوی حدیثیہ، اس میں لکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ زندہ ہے روح اور جسم کے ساتھ۔ یہ تفسیر روح البیان شریف ہے، اس میں لکھا ہے۔ یہ الجامع الکمالات العلمیہ ہے، اس میں لکھا ہے۔ دیوبندیوں کی تصدیقات بھی ہے۔ یہ تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں اسی آیت مبارک لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اسی کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارواح روح اور جسم کے ساتھ وہ زندہ ہے، حیات ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی طرح تمہارا دیوبندیوں کا یہ کتاب ہے البشائر لمنکر التوسل باہل المقابر، اس میں بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی دارالعلوم دیوبند کہ قاسم نانوتوی کی عبارت انہوں نے نقل کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، حیات ہے۔